السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. جی سب سے پہلے تو آپ سب کو ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا. ہم چونکہ ملخص علوم الشریعہ کورس میں حدیث کا موضوع پڑھ رہے ہیں، حدیث کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. حدیث ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جس میں ہم کتاب الجامع پڑھ رہے ہیں. کتاب الجامع میں ہمارا سبق ہے باب الترغیب من مساوئ الاخلاق. اس پہ ہم نے لاسٹ لیسن میں کچھ بات کی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی جو بھی ہوئی تھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے. لاسٹ سبق میں ہم نے یہ پہلی حدیث کو دیکھا تھا بہت ڈیٹیل سے الحمدللہ، تو یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. آج ہم آگے بڑھتے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے روایت ہے کن سے؟ جن سے پچھلی حدیث روایت. عن ابی ہریرہ. ٹھیک ہے، یہ ابی حریرہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے ہریرہ، جس کو پنجابی میں ہریرہ بولتے ہیں، ہریرہ. ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ. تو اس میں بھی جب ہم نے معنی لگانا ہے وعنہ قال اور انہی سے روایت ہے، تو یہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے انہی سے مراد کون ہے. عنہ قال، اس سے پہلے جس راوی نے حدیث بیان کی اب یہاں بھی اسی کا نام ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. متفق علیہ. متفق علیہ کا معنی ہوتا ہے اتفاق کیا گیا ہے اس حدیث پر. متفق اتفاق کیا گیا ہے علیہ اس پر. اور یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ امام بخاری اور امام مسلم جنہوں نے صحیح بخاری لکھی اور جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، یہ ان دو مصنفین محدثین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا اس حدیث پر اتفاق ہے. کیا چیز ہے؟ لیس الشدید بالسرعۃ. آپ نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، الشدید بہادر، بالسرعۃ پچھاڑ دینے والا، انما بے شک، الشدید بہادر، الذی وہ ہے، یملک جو اختیار رکھتا ہے، نفسہ اپنے آپ پر، عند الغضب غصے کے وقت. یعنی جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اصل میں بہادر تو وہ ہے، نہ کہ وہ شخص کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرے تو وہ جیت جائے، سامنے والے کو گرا دے تو اس کو کہیں بہادر ہے. نہیں، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصے پر قابو پانے والوں کی تو تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. یعنی جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے. کشتی کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا، تو کشتی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی جس سے بھی کشتی کرتا ہے اسے گرا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقت والا آدمی نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی
جس سے کسی آدمی نے کوئی ایسی بات کی ہو جس پر اسے غصہ آ جائے اور وہ اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اپنے شیطان پر غالب آ جائے، تو بہادر تو وہ ہے، نہ کہ وہ شخص جس پر شیطان غالب آ جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ سے تم اپنے آپ میں سے السرعۃ کس کو شمار کرتے ہو، یعنی پچھاڑ دینے والا، بڑا طاقتور، بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جو جسے کوئی بھی گرا نہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھاڑنے والا تو صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصے پر کنٹرول کرنے کے کئی طریقے سکھائے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غصے کو بھڑکانا اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے چوکا لگے، یعنی شیطان تمہیں غصہ دلا دے، تو اللہ کی پناہ مانگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی کہ غصہ ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ جس پوزیشن میں ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کریں، آپ لیٹے ہوئے تو اٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، مطلب کسی بھی لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکے کہ جہاں بیٹھ کے جن لوگوں نے آپ کو غصہ دلایا ہے نا، وہاں سے فوراً نکل آئے، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ آپ کو یاد ہے نا، جب لوگ کچھ لوگ کسی سے تنگ ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ جو تنگ ہے وہ چلا جائے، بلکہ ہوتا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس سے تنگ ہے وہ جائے۔ لیکن ہم الٹ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم کو کسی کو کچھ کہہ دے، جس کو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے وہ جائے یہاں سے، ہے، لیکن شریعت تو اس کے الٹ ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنے شہر مصر کو کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ ان سے تنگ ہونے لگے، تو انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، مصر چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے بہن بھائی ان سے تنگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھوا دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، مکہ والے آپ سے کس قدر تنگ پڑتے تھے نا، حالانکہ آپ یہ سب لوگ تو حق پر تھے نا، ان کے مخالفین ان سے تنگ پڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کیا کہ جو مخالفین ہیں، جو تنگ پڑ رہے ہیں نا، ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ اللہ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جن سے تنگ ہوا جاتا ہے ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دے دیا، یہی وجہ تھی نا کہ وہاں کفار آپ سے تنگ پڑ رہے تھے۔ لیکن سب کچھ یہ کیوں ہے؟ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ایسا کر لیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے دل نہ بھی مانتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس وہ چیزیں لوٹا دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پھر مصر لوٹا دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو پھر ان کے لوگوں کے پاس پہنچا دیا گیا، کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ ہی بنا دیا۔ کہاں؟ اپنے گھر میں وہ اپنے بھائیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ان کو بیچ دیا گیا، ان کی قیمت لگائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے عزت و سربلندی سے نوازا کہ انہی بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اور نبی علیہ السلام کو دیکھیے، ایک دن مکہ فتح ہو گیا، آپ مکہ میں واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عزتیں دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں۔ تو اسی روشنی میں اگر ہماری کہیں پر کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی انبن ہو گئی ہے،
کسی کو ہم سے پرابلم ہو رہا ہے، بے شک ہم حق پر ہیں، ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پر خطرہ ہو کہ اگر ہم وہاں رہیں گے تو لڑائی کا خدشہ ہے نا، وہ بولتے رہیں گے، اگر وہ بولتے رہیں گے تو چپ ہم بھی نہیں رہیں گے نا، اپنی صفائی میں ہم بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، تو بڑھتے بڑھتے بات تو پھر بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کر کے دکھایا، جس کا حکم دیا، ہم بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی گزاریں۔ تو اس حدیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ حقیقی قوت جو ہوتی ہے، حقیقی طاقت، وہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی بلکہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح جو اجنبی دشمنوں سے، جو اللہ کے دین کی مخالفت کریں، ان سے مقابلہ ضروری ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارا نفس اللہ کے احکام کی مخالفت پر اتر آئے، خصوصاً اس وقت جب ہمارا نفس غصے میں بھر چکا ہو اور شیطان ہمیں برابر بھڑکا رہا ہو، تو زبان سے گالی گلوچ کرنا یا پھر ہاتھ سے مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ کرنے پر ہمیں آمادہ کر رہا ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اس وقت سمجھنا ہے کہ ہم پر شیطان وار کر رہا ہے، ہم نے شیطان کو زیر کرنا ہے، چاہے ہمارے انسانی دشمن ہم سے جیت جائے، لیکن ہم نے تو شیطان کو زیر کرنا ہے، ہم نے شیطان کو بچھاڑنا ہے۔ سب سے بہادر تو وہی ہوگا نا جو شیطان کو بچھاڑ دے، جو شیطان کو گرا دے۔ دوسری بات، غصہ غصہ آنا یہ انسان کی خصلت ہے، انسان کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے، اور اسے روکنے پر اور اس پر قابو پانے کا حکم اس وقت ہے جب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت لازم آ رہی ہو، یا اللہ کے احکام کی حفاظت کے لیے اللہ کی نافرمانی کو روکنے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے غصہ آئے، تو یہ تو قابل تعریف ہے۔ غصے پر کنٹرول کب ہے؟ جب کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے جس میں اسلام کو ہی نقصان پہنچ جائے، جس میں مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچ جائے، تو اس وقت غصے پر قابو پانا ضروری ہے۔ لیکن جب بات کفار کی ہے، کفار ہمارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے اللہ کے بارے میں خدا نہ خواستہ کچھ غلط بولتے ہیں، یا ہماری جو اسلام کے شعائر ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر ان پر جو غصہ آئے تو پھر وہ آنا بننا چاہیے۔ اگر وہاں غصہ نہ آئے تو پھر تو ہمارا ایمان کسی قابل نہیں ہے، پھر ان سے ہم مقابلہ کریں، ان سے جسمانی قوت کے ساتھ بھی مقابلہ کریں، پھر ہم اصل میں یہی چیز بہادری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھیے۔ علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں میں آج آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، اگلی بار آپ نے مجھے بتانے کہ یہاں کیا مطلب ہے۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، یہاں بھی متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلم ظلمات، کئی اندھیرے ہوگا، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن ہمارے اس لیے کئی اندھیرے بن جائے گا۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ظلم ہوتا کیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم عدل کی ضد ہے، اور عدل کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جو اس کی اپنی جگہ ہے وہیں پہ رکھنا۔ اب دیکھیں اس میں بھی قابل غور بات ہے، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں نا، ہم گھروں میں چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں، تو ہم اگر یوز کرنے کے بعد اس چیز کو کہیں اور رکھ دیتے ہیں،
दोबारा अगले बंदे को जरूरत है कि हमें ही जरूरत है तो वो मिल नहीं रही होती, पूरा घर छान मारते हैं। तो यही चीज जुल्म है। जो चीज आपने जहां से उठाई उसको वापस वहीं रखें, ताकि दोबारा जब जरूरत हो तो ना आपको प्रॉब्लम हो ना किसी और को। तो ये अदल है। अदल करना जरूरी है और जुल्म से बचना फर्ज है। फिर इसी तरह जुल्म, इसकी तीन किस्में हैं। जुल्म तीन तरह का होता है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के साथ जुल्म है। और वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है ना। और शिर्क क्या है? कि अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के बराबर किसी को अल्लाह मानना, या उसकी सिफात जैसी सिफात किसी बंदे की मानना, ये शिर्क है। और ये शिर्क जुल्म अजीम है। अल्लाह ताला ने इसी शिर्क के बारे में कहा कि जो शिर्क की हालत में मर गया ना, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, जिसने शिर्क ना किया हो, फिर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो ना, तो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन शिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। दूसरी चीज, जुल्म की दूसरी किस्म है लोगों पर जुल्म करना। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुन मिस्लुहा, बुराई का बदला बुराई है उस जैसी। और फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला तो जालिमों को पसंद ही नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। अब जो ये कहा कि बुराई का बदला बुराई है उसी जैसी, यानी अगर किसी ने आपको कुछ कहा, बदले में आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात है कि बदला लेना जायज है और बदला लेना जायज ही है, लेकिन अगर कोई माफ कर दे तो ये अफजल है। और बदला भी फिर लेना है अगर, जो हम जायज कहते हैं ना, वो ध्यान में रखिए, जो किसी ने कुछ कहा है ना, आप बदले में बस उतना ही कह सकते हैं। यानी अगर किसी ने जबान से आपको एक लफ्ज बोला है ना, तो आप भी बदला लेना चाहते हैं तो जबान से बस एक ही लफ्ज बोलेंगे। अगर आप हाथ चलाएंगे या कोई और तरीका इख्तियार करेंगे नुकसान पहुंचाने का, तो फिर ये आपकी तरफ से जुल्म होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी तो कहा है ना कि अगर आप अपने दुश्मन को भी माफ कर दोगे ना, तो अल्लाह ताला आप उसको आपका जिगरी दोस्त बना देगा। कि नबी ने सामने फरमाया कि जो बंदा हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, तो मैं जन्नत में उसे घर की जमानत देता हूँ। क्योंकि बसा औकात बदला लेने के चक्कर में ना, बदला लेने वाला ज्यादातर ज्यादती ही कर जाता है, जहां से फसाद बढ़ जाता है। फिर इसी तरह हमने जो कहा कि जुल्म तीन तरह से होता है, पहला अल्लाह पर जुल्म है, दूसरा लोगों पर, तो तीसरा खुद अपने साथ जुल्म है। खुद अपने साथ जुल्म है। जैसे आपको याद है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक दरख्त के पास जाने से रोका था, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर वो चले गए। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? उनको जन्नत से निकाल दिया। ऐसे ही है ना, तभी वो दुनिया में आए थे। तो तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो अपनी जानों पर जुल्म क्या है? अल्लाह ताला के अहकाम को ना मानना। उससे क्या होगा? जाहिर है, हम अल्लाह ताला के अहकाम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हमारी आखिरत, हमारी आकिबत खराब हो जाएगी। तो फिर ये अपने साथ ही जुल्म है ना, कि हम हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएं। तो ये अपनी जानों पर ही जुल्म है। तो तब अल्लाह ताला यही कहेंगे वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया। यानी जो लोग अकड़ जाते हैं ना कि हमने तो ऐसे ही करना है, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका वबाल हम पर ही पड़ता है। तो फिर जो हदीस में ये कहा गया है कि जुल्म कयामत के दिन कई अंधेरे होगा, तो उन अंधेरों से मुराद या तो हकीकी अंधेरे हो सकते हैं, यानी जालिम को कयामत के दिन रोशनी नसीब ही नहीं होगी, जिससे वो सही रास्ता ही मालूम न कर सकेगा। जबकि अहले ईमान, क़यामत के दिन उनका क्या हाल होगा? अल्लाह ताला सूरत तहरीम में फरमाते हैं कि इनका नूर उनके आगे और उनके दाईं तरफ
دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ایمان والوں کو روشنی محسوس ہوگی، لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو اندھیرا محسوس ہوگا۔ یا پھر اندھیروں سے مراد قیامت کی سختیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہے نا، قیامت کی ہولناکیاں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، اور کچھ لوگ قیامت کی ہولناکیوں کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو یہاں ظلمات سے مراد وہ اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی روشنیاں ہوں، تو پھر ہمیں ظلم کی ہر قسم سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہی قیامت کے اندھیروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جی، اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ دیکھیں اگلی حدیث بھی ایسے ہی آگے۔ واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، اخرجہ مسلم۔ حضرت جابر بھی صحابی کا نام ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، تم ظلم سے بچو، فإن الظلم، بے شک ظلم، ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے اندھیروں میں سے ہوگا۔ واتقوا الشح، واتقوا اور تم بچو، الشح بخیلی سے، فَإِنَّهُ بس بے شک وہ یعنی بخیلی، اہلک ہلاک کرتی ہے یا اس نے ہلاک کر دیا، من اسے، کانا جو تھے، قبلکم تم سے پہلے۔ کیا معنی مفہوم ہے؟ اس حدیث میں ظلم اور کنجوسی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ واتقوا الشح، یہ ظلم کی تو آپ کو سمجھ آ گئی نا پچھلی حدیث سے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ واتقوا الشح، شح سے کیا مراد ہے، کس قسم کی بخیلی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اتنا شدید لالچ، اتنا شدید لالچ کہ جس کے ساتھ کنجوسی بھی ہو اور وہ آدمی کی عادت بن چکی ہو، اسے کہتے ہیں شح۔ اس سے بچنے کا حکم ہے۔ یہاں آیا کہ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے بیان کیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں پوری حدیث کچھ اس طرح سے ہے، اس کا ہم کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حرص سے بھری ہوئی شدید بخیلی سے بچو، کیونکہ اس شدید بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لی، یعنی انہوں نے شریعت میں ہی رد و بدل کر دیا، ان کو جو کہا نہیں تھا وہ کر دیا، اور جو کہا گیا تھا وہ کیا نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے شدید بخل اور شدید حرص کے بدلے دوسروں کے مال غصب کر لیے، ہر طرف فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے پھیل گئے، پھر نہ اپنوں کی پرواہ رہی نہ غیروں کی، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہی کچھ تو ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے نا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے، نہ غیروں کی پرواہ ہے، نہ ہی ہمیں حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں نا ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، کچھ بنتا نہیں ہے، اچھے سے گزارا نہیں ہوتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بھی دنیا ہماری برباد ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت تو پھر برباد ہونی ہی ہونی ہے۔ تو جو شخص اس قسم کی بخیلی سے بچتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کی شدید حرص سے بچا لیا گیا، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، کہ جو شخص بخل کرے اس کا بخل اسی پر ہوگا، یعنی اس کے بخل کا جو انجام ہے، غلط انجام، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی کنجوسی ہے اور دل نکال دینے والی بزدلی ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو اپنی ضروریات جہاں پہ اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے تو وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے. پھر اگر اس کے پاس اتنا مال بچ جائے کہ وہ ان لوگوں کی ضروریات پوری کر دے جن کی ضروریات اپنی کمائی سے پوری نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے اتنی مشکل سے پیسہ کمایا ہے، ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، باقی جو بچا اس کو ہم سیو کریں گے. تو یہ بھی کنجوسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کا کمال ہے. آپ اللہ کے ان بندوں کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اسی چیز سے بچنا ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جو اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا، پیسہ یوں ہی جمع کر کر کے رکھتا جاتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا، اپنی زندگی کو وہ مشکل میں بنائے رکھتا ہے. پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ شح، حد سے زیادہ مال کا لالچ ہے، حد سے زیادہ حرص ہے. تو اس قسم کی کنجوسی کو شوہا کہا گیا ہے اور اس کو بہت ہی برا خیال کیا گیا ہے. تو اب اس چیز سے بچا کیسے جائے؟ آپ نے تو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے نا. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو انسان کی اپنی خواہشات ہیں، خواہشات میں خواہشات کی محبت سے جان چھڑانے کے لیے اتنے پر راضی ہو جائے، اتنے پر ہی قناعت کرے، اللہ نے جو اسے دیا اس پر صبر کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ زیادہ بٹورنے کے چکر میں نا لوگوں کے مال ہی چھیننا شروع کر دی کہ میں سب سے مالدار بن جاؤں، لوگوں سے چھینا جپٹی شروع کر دے، چوریاں کرنی شروع کر دے، ڈاکے ڈالنے شروع کر دے. ہاں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس پر شکر کرے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہے، صبر کرے. اور ہم جو لمبی لمبی امیدیں لگا لیتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ایسے ہوگا ویسا ہوگا، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں. جو ہمارے سامنے جا رہے ہیں نا، جنہوں نے اتنا مال جمع کر کے رکھا، مکان بنائے، جائیدادیں بنائی، پھر کتنی محنت کی، لیکن کیا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے اس سے؟ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے چلے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے مال میں بخل کرتے ہیں. اس کا تو علاج یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہی انہیں رزق دے گا. خود اپنے آپ کو تو دیکھیں، بعض اوقات والدین اس کے لیے ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے، تو پھر کون ہے جو اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین اپنے بچوں پر خرچ کرنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ضروریات پوری کرتی نا تو ہمارے پاس کیا بچے گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر پیسہ تو تمہیں اللہ نے دیا ہے نا تو ان کو بھی اللہ ہی دے گا. ان کی ضروریات پوری کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے. بس اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو سبب بنا دیتا ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا جن کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین فوت ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے والدین سے بھی اعلیٰ مقام پا لیتے ہیں. تو وہ کیسے پا لیتے ہیں حالانکہ ان کے والدین نے کچھ بھی نہیں بنایا ان کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا سب کو پالنے والا. تو اس طرح سے کنجوسیاں نہیں کرنی.